بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا شریعت اسلامیہ میں پہلے قبائل و اقوام اور مذاہب کی طرح ہی شریعت اسلامیہ میں بھی فحاشی و بدکاری کو سخت بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور باز نہ آنے والے کے لیے بڑی عبرتناک سزائے قرآن و سنت میں نازل و وارد ہوئے ہیں۔ زنا کی مذمت و سزا قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ زنا کاری کی ممانعت تو درکنار، اس آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہر وہ بات اور حرکت جو زنا کے قریب لے جائے اس سے بھی بچو، اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں عباد الرحمن کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ بندے اللہ کو محبوب لگتے ہیں۔ انہی کے ضمن میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کی روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ آگے فرمایا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ طائب ہو جائے اور اچھے عمل کرنے لگے تو ان کے ساتھ اللہ ایسا سلوک نہیں کرے گا بلکہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔